اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سپارہ ہمارا 17واں ہی جا رہا ہے، اور سورہ حج آیت نمبر 1 سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے، جو رب ہے تمہارا، اس سے ڈرو۔ اور یا ایھا الناس یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ ان کو پھر اللہ نے کہنا ہے کہ یہ جو کتاب اتاری ہے اس کے احکام مانو۔ اب یہ پوری دنیا کے لیے ہے، جتنی چاہے کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، نصارہ ہیں، جو بھی ہے، یا ایھا الناس پوری دنیا کو مخاطب کر لیا، پوری دنیا کے انسانوں کو، کہ ساری دنیا کے انسانوں کو کیا کہا کہ اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اور رب تمہارا وہ ہے، رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، جو تمہارا پالنے والا ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رب ہے تمہارا، صرف وہی۔ تو اس لیے کیوں ڈرو؟ ساتھ ہی وہ ڈراوا بتا بھی دیا کہ جو آگے تمہارے ساتھ ہونا ہے کیا ہے۔ انا بے شک زلزلۃ الساعۃ، ایک زلزلہ قیامت کا، جو قیامت کا زلزلہ ہے، وہ شیء عظیم، وہ ایک بہت بڑی عظیم شے ہوگی اس وقت، ایک بہت بڑا عجیب واقعہ ہوگا، بہت بڑا۔ کیا واقعہ؟ قیامت کا، یعنی جب قیامت آئے گی یا اس کا زلزلہ ہی آئے گا نا، یعنی زلزلہ دیکھیں جب آتا ہے تو ایک، میں کہتی ہوں ہمارا معمولی سا بیڈ ہلے نا تو جان نکل جاتی ہے، سچی بات ہے، بالکل جان نکل جاتی ہے، چاہے وہ کسی نے ہلایا ہو یا وہ زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا آیا ہو، تو ایسے جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ قیامت کا زلزلہ کیا ہوگا، قیامت کا زلزلہ کس طرح کا ہوگا، کہ اللہ کہتا ہے اس سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور جب ڈرو گے تو پھر صحیح کام کرو گے، پھر نیکیوں کے کام کرو گے، پھر برائیوں کی طرف نہیں جاؤ گے، کیونکہ اگر رب کا ڈر ہوگا تو رب کا ڈر ہوگا تو دیکھیں انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتے وقت سوچے گا کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے زیادتی کروں، کل مجھے اپنی شکل اپنے رب کو دکھانی ہے۔ تو جو بھی اللہ کا خوف اگر دل میں ہے کہ اے لوگوں رب سے ڈرو، تو ہر معاملے میں ڈرنا پڑے گا ہمیں، ہر معاملے میں، یہاں تک کہ کسی کے بارے میں ہمیں غلط گمان جو اکثر تمہارے دماغوں میں، ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، ان سے بھی ڈرو۔ کہ اور ڈرو کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں غلط سوچنا یا اس کے اوپر کوئی بغیر دیکھے تحقیق کیے الزام لگا دینا، یا سنی سنائی بات کو مان کے کہنا ہاں وہ واقعی برا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے کسی پر کوئی تہمت، کوئی گمان، کوئی وہم نہ کرو، کیونکہ اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کہ یاد رکھو اے انسانوں کہ زلزلہ جو عام نہیں ہے، یہ قیامت کا زلزلہ ہے، کہ جب وہ آئے گا زمین کیسے ہلے گی، کس طرح کا ہوگا، یہ ایک عظیم واقعہ۔ عظیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت بڑا واقعہ ہونا ہے، اس لیے تم ڈرو اس دن سے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوما، اس دن، ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اب اللہ نے اس ایک واقعہ کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی جو ہونا ہے نا، اس کی جھلکیاں بتا دیں ہمیں، صرف چھوٹی موٹی جھلکیاں، اور اس میں سے ایک بات بتا دی ہے کہ وہ دن، اس دن تم دیکھو گے، یوما اس دن، ترونہا تم دیکھو گے اس کو، تذہلو کہ غافل ہو جائے، کلو ہر، مرضعاتن دودھ پلانے والی، اما اس سے، ارضعت جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، وتضع اور گرا دے گی، کلو ہر ذات حمل، حمل رکھنے والی عورت، حملہا اپنے حمل کو۔ یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اتنا خوف ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ جب ہمارے گھرانوں میں، جب ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں،
تو ہماری ٹینشنیں بڑی چلتی ہیں. ساس ہے، بہو ہے، نندے ہیں، سب لوگ ہیں. تو ایک جو بہو ہوتی ہے اس گھر میں، اگر اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے اور ٹینشنیں بہت ہیں گھروں میں، ساس دھیان نہیں رکھتی، چلیں نند دھیان نہیں رکھتی، اس کی بھی غلطیاں چلو ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جب اسے حمل ٹھہرا ہوتا ہے وہ ٹینشن لے لے کے، اتنی اسے ٹینشن ہوتی ہے گھروں کی، صرف یہ گھروں کی ٹینشن، عام ٹینشن، کہ اس کا حمل گر جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے. وہ ہاسپٹل بھاگتے ہیں لوگ، وہ پتہ چلتا ہے جی ڈپریشن کا شکار ہو گئی، تو ٹینشن لے لے کے اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور اس کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، مس کیریج ہو گیا. یہ ٹینشن سے ہوتا ہے. تو اس وقت کی وہ ٹینشن ہم انہی چیزوں سے سمجھیں کہ پھر قیامت کی ٹینشن، اس زلزلے کی ٹینشن کیا ہوگی کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی. یہاں تک کہ آپ یہ سوچیں، ہم اپنے کئی پیٹس جانوروں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو نہیں ہلتے، جانور نہیں ہلتے کہ ان کے بچے دودھ پی رہے ہیں ان کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈالی ہوئی ہے سب میں. تو جو انسانی ماں ہے وہ کیا ہے، اس کی تو مثال اللہ نے اپنے ساتھ دے دی ہے کہ میں تم سے جتنی دنیا کی مائیں ہیں نا، ان سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. کیونکہ مائیں جو ہے وہ وہی ہے ایک ہستی دنیا میں کہ جو اپنے بچے سے سب سے زیادہ اور سب سے بے لوث محبت کرتی ہے. صرف ایک ماں ہوتی ہے جس کو نا اپنے بچوں سے کوئی نہیں ہوتا مطلب. اگر بچہ بے سہارا ہو گیا، اس کی جاب لیس ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ماں کے پہلو میں آ کے بیٹھے گا تو اسی طرح ہی پیار، اسی طرح ہی اسے محبت. کسی اور کو پتہ چلے گا کہ اب یہ بالکل بیکار ہو گیا، اس کی جاب نہیں ہے، کوئی منہ نہیں لگاتا. لوگ جو ہے نا چڑھتے سورج کی ہی پوجا کرتے ہیں. صرف ایک ماں دنیا میں ہستی ایسی ہے جو اپنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کو بے لوث محبت کرتی ہے. لیکن وہ بھی اس دن کہ ایسا یہ زلزلہ ہے، عظیم زلزلہ ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. اور وہ تمام عورتیں جن کا حمل ٹھہرا ہوا ہے پیٹ میں، وہ اپنا حمل ٹینشن سے گرا دیں گے، ان کے حمل گر جائیں گے. یہ اتنا ایک عظیم وقت آنا ہے. تو اس کے لیے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اور اتقوا کا مطلب ہوتا ہے تقوی. تقوی اختیار کرو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. اس دنیا میں صرف تم آئے اس لیے ہو کہ اگلی دنیا کی تیاری کر سکو. اور وہ دنیا اللہ نے ایک اپنے مرضی سے بنائی ہے جس کی تفصیل میں نہیں ہم جا سکتے. لیکن وہ دنیا اللہ نے جو بنائی ہے نا، جس کو ہم جنت کہتے ہیں پھر جہنم کہتے ہیں، وہ بنائی ہے ابدی. اور اس کو سجانے کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے، اس جنت کو یہ ہمیں بنایا اور زمین پھیلائی ہے کہ اب میں نے اس میں سے لوگ چننے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں ایک کوئی نیا آفس کھولتے ہیں نا، کوئی کمپنی کھلتی ہے نہیں، اور وہ پھر سارے لوگوں کے انٹرویو لیتے ہیں جاب کے دیے، ان کو 1 لاکھ تنخواہ، 1.5 لاکھ تنخواہ، ان کو سب کو دیکھ کے تو پھر ان لوگوں کو چنتے ہیں جو اس چیز کے لیے علم زیادہ رکھتے ہیں جس کے لیے انہوں نے وہ کمپنی بنائی ہے جو بھی ہے. تو وہ پھر ان لوگوں میں سے ان کو چن لیتے ہیں کہ یہ لوگ اس کمپنی کے لائق ہیں، تو ان سے کام لیا جائے، تو اپنی فیکٹری کو چلایا جائے، اپنی کمپنی کو چلایا جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کو بسانے کے لیے کہ وہ خالی پڑی ہے، اس میں یہاں سے لوگوں کو چننا ہے اور وہ وہاں پر آباد ہونے ہیں. اور ان کو کہا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، اس کی تیاری کر لو. اور اس کی تیاری بہتر سے بہتر تم اس طرح ہی کر سکتے ہو کہ اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس قیامت کو یاد کرو کہ جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میرا بچہ ہے. اور حمل جو پیٹوں میں ہوں گے وہ بھی گر جائیں گے. حالانکہ اس دنیا کا جو طوفان آیا تھا نا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جو دنیا میں صرف طوفان آیا تھا، قیامت نہیں تھی، وہ بھی قیامت کی طرح ہی تھا. اس میں بھی اس ماں نے اپنا بچہ کندھے پہ رکھ کے اوپر چڑھنے لگ گئی تھی. پانی آتا جاتا تھا اور وہ اوپر کو چڑھتی جاتی تھی اور چڑھتی جاتی تھی، اور اینڈ تک کے پہاڑ میں جب گئی، پانی وہاں بھی گیا تو اس نے اپنے بچے کو کندھے پہ یوں بٹھا لیا اور اس کی ٹانگیں پکڑ لیں. جب پانی وہاں تک بھی آ گیا، اس نے اپنے بچے کو فل بازو اوپر کر کے اٹھا لیا کہ اس کو وہ کہاں تک بچا سکتی، اپنے بچے کو بچا لو میں. تب اس نے، اب اس ماں نے اور اس جیسی کئی ماؤں نے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کی ہوگی. تو قیامت کیا ہوگی کہ ماں نہیں سوچے گی کہ یہ میرا بچہ ہے، دودھ پلا رہی ہوگی اور چھوڑ کے بھاگ جائے گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. اتنا ایک وہ ڈینجرس دن ہوگا، اتنا خوفناک دن ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بتاتے ہیں کہ وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ،
वहुम वहुम भी सुकारा। और आप देखोगे ए लोगों, आप देखोगे कि उस दिन इंसान ना सुकारा होता है कि नशे में आ जाना, दिमाग ने ना काम करना छोड़ दिया, तो इंसान को कुछ समझ नहीं ना आती, तो ऐसे लगते हैं जैसे गिरता फिरता इंसान बिल्कुल अपने होशो हवास खो चुका है। सुकारा उसको कहते हैं कि वो कोई नशा करके जैसे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है, सुकारा में होंगे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वमा हुम बेसुकारा, हालांकि उन्होंने नशे वाली कोई चीज़ पी नहीं होगी, वो सुकारा में नहीं होंगे हालांकि, लेकिन अच्छे खासे खड़े खड़े लोग जो हैं वो पागल हो जाएंगे, अच्छे खासे थे और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ अभी क्या है, धमाका हो रहा है, अभी वो धमाका हो रहा है, क़यामत शुरू हो रही है। और वो होगा क्या कि वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, उस दिन जो अज़ाब है ना अल्लाह का, बड़ा ही शदीद होना है, सख्त तरीन अज़ाब होना है। अल्लाह अकबर। अब इसी तरह ना देखें, हम देखते हैं अहदीसों में भी इस चीज़ का ज़िक्र है, और कि अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब आसमान ज़मीन की पैदाइश कर चुका, यानी जब पैदाइश ही अभी की थी ना, उस वक्त ही जो है वो सूर को भी पैदा कर दिया था। और वो सूर जो है ना, सूर कह लेंगे, सौर जो भी लफ्ज़ है ये, उस सौर को इसराफिल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी हो गई कि इसको लेके अभी खड़े हो जाओ। और किस वक़्त, जब अभी ज़मीन आसमान बने ही थे, उस वक़्त उसकी ये ड्यूटी लगा दी कि इसको लेकर तुम मुंह में लिए हुए, वो आँखों को ऊपर किए हुए, मुंह में लिए हुए, तब से वो खड़ा है और आंखें ऊपर को की हुई हैं कि कब मुझे हुक्म इलाही हो और मैं वो सूर फूंक दूँ। और ये धमाका जो क़यामत का ज़िक्र है, ये सूर फूंका जाएगा, फिर हुक्म हो जाएगा कि फूंक दो सूर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, सूर क्या चीज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ना फूंकने की चीज़ है, हम फूंकनी से फूंकते हैं ना तो आग जलती है, इसी तरह एक फूंकने की चीज़ है और वो बहुत बड़ी है, आखिर पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ जानी। वो कितनी बड़ी है जिसमें वो फूंकेंगे, जिससे कुल ज़मीनों आसमान वाले घबरा उठेंगे कि ये क्या आवाज़ आ रही है। आप देखिए, अपने कमरे में एसी लगा के टीवी देख रहे हैं, ऐश में बैठे हैं, लेकिन कोई धमाके की आवाज़ आती है, कोई भी महल्ले में कुछ हो गया, गोलियां चल गई, एकदम आप अलर्ट हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, और दिल धड़कने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो इसी तरह देखें कि वो जब सूर फूंका जाएगा ना पहला, उसमें इसी तरह होगा कि लोग परेशान हो जाएंगे कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये इतनी ज़्यादा आवाज़ जो है वो किस चीज़ की है। तो जो पहला सूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फूंका जाएगा, वो घबराहट का होगा, लोग घरों से निकल आएंगे, घबरा जाएंगे, इधर उधर फिरेंगे। दूसरा जो सूर फूंका जाएगा ना, अब ये मैं आपको बताऊं कि जो पहला जो है ना सूर फूंका जाएगा और फूंकता चला जाएगा, और कितने साल, वल्लाहु आलम। यानी एक सूर जो पहला फूंका जाएगा ना, 40 दिन है, 40 महीने है, 40 साल है, पता नहीं कितने साल है, वल्लाहु आलम, ये हमें नहीं बताया गया। बहरहाल वो बोलता जाएगा, उसकी आवाज़ गूंजती जाएगी, उससे घबराहट बढ़ती जाएगी, लोगों से मरेंगे नहीं, बेहोश नहीं होंगे। अब वो कितना अरसा ये सिलसिला रहेगा, ज़ाहिर है अगर पूरी दुनिया ने इकट्ठे होना है, कब तक होता रहेगा, वल्लाहु आलम। लेकिन फिर दूसरा जो सूर फूंका जाएगा ना, वो बेहोशी का होगा, फिर वो उससे भी बड़ा होगा, ज़ाहिर है। तो उसमें क्या होगा, फिर लोग जो है ना वो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और रब भी फरमाता है मेरा, कि उस दिन भी घबराहट के वक़्त जिन लोगों को मैंने चुना होगा उन पर कोई गम नहीं होगा, वो मुतमईन होंगे। मेरा ख्याल है यही वो वक्त है जिसमें वो लोग अर्श के साए के तले आ जाएंगे और वो दुनिया को देखेंगे कि घबराहट में है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा। वो जिन्हें मैं यशाओ, अल्लाह जिसे चाहे, तो ये उस वक़्त भी होगा। फिर देखें कि हमें बताया गया है कि 3 सूर फूंके जाएंगे ना, फिर वो बेहोशी का जब होगा, तो इसका मतलब होगा कि सारी दुनिया बेहोश हो गई, मर गई, ख़त्म हो गई। कितनी देर, कब, कुछ नहीं पता, कितने साल। उसके बाद आखिरी सूर जो फूंका जाएगा वो ये होगा कि मुर्दे ज़मीन से उगेंगे, और वो भी किस तरह। अब इसी दौरान देखें वो भी वाक़या, ये उगे कितने साल लगेंगे। कहते हैं कि अर्श के नीचे जो समंदर है ना, उसमें से बारिश जो है ना वो शबनम के कतरों की तरह होगी, और कितने साल होगी।
ابھی ہم نے وہ پانی نہیں دیکھا آج تک، عرش کے جو نیچے سمندر ہے، وہ تب اس میں سے ہوگی اسپیشل بارش، اور وہ جب کتنے سال ہوگی تو وہ بوندا باندی سے کہا جاتا ہے کہ پھر وہ مردے اگیں گے۔ تو پھر یہ بات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ یہ اس طرح زمین جو ہے وہ ہلنے لگ جائے گی کہ لوگ گھبرا جائیں گے۔ آہستہ آہستہ پھر کیا ہوگا، یعنی ان ساری جو دو سور پھونکے گئے ہیں نا، اس دو سوروں کے بیچ میں ہی نا ساری چیزیں ہو جائیں گی، ستارے گر جائیں گے، چاند گر جائے گا، سورج گر جائے گا، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ جو سور پھونکے جائیں گے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن پھر ایسے انسان ہو جائے گا جیسے کہ سکارا میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ سکارا میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عذاب سے گھبرا گیا ہے جو بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اسی سلسلے میں نا مسند احمد میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دوست اپنے دوست کو قیامت کے دن بالکل نہیں پہچانے گا؟ یعنی سب جو رشتہ دار ہیں، سب ہیں، دوست ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ 3 وقت دنیا اس وقت ایسے آئیں گے کہ ان تینوں وقتوں میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ان میں سے جو ایک وقت ہے جو سب سے پہلے آنا ہے وہ یہ ہے کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے، اتنی گھبراہٹ ہوگی، ٹینشن ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیں، اب دنیا کے پیپر دینے جاتے ہیں بچے، اور جب رزلٹ آتا ہے نا، پیٹ میں درد، بچے ٹینشن لے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا رزلٹ آنا ہے، محنت کی ہوتی ہے حالانکہ، تو وہ اتنی ٹینشن اس دن ہوتی ہے۔ تو وہ وہی بات ہے کہ عائشہ جس وقت وہ تولے جائیں گے نا اعمال، تو اس وقت بھی کوئی کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ پھر کہا اگلی چیز یہ کہ جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، اڑ کے اعمال نامے ایسے مکھیوں کی طرح، کتنی دنیا ہوگی، آ کے جب تک ہاتھوں میں نہیں آ جاتے، اب جب ہاتھوں میں آئیں گے تو جن کے تو الٹے ہاتھ میں آیا پھر گھبراہٹ، اور جن کے سیدھے ہاتھ میں آیا اب وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ اب بات ذرا ان کے دل کو یعنی کہ تسلی ذرا مل گئی ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ جب اس وقت پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب گردن ایک نکالی جائے گی دوزخ کی، ایک بہت بڑی گردن نکلے گی، اور وہ خود منہ کھول کے، یہ پوری دنیا ہے آخر، کتنا منہ کھولے گی واللہ عالم، اور کہے گی کہ مجھے ہر اس شخص کو اپنے اندر لے کے جانا ہے جو ضدی، ہٹ درم اور سرکش، جس نے اللہ کی نہیں مانی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ وقت کہ جب پل صراط سے گزرا جائے گا اور وہ جہنم کے اوپر پل صراط ہوگی، اور وہ تلوار کی نوک سے زیادہ تیز اور سوئی سے زیادہ وہ باریک ہوگی، اس میں سے گزارا جائے گا ہر ایک کو۔ اب کئی تو ایماندار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جیسے تیز ہوائیں نہیں چلتی ایسے گزر جائیں گے، پھر تیز گھوڑے، تیز اونٹ، اس طرح کرتے 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 نا پھر قدموں پہ بھی چلیں گے کئی لوگ، اور قدموں سے بھی گرتے گرتے پہنچ جائیں گے، کئی پھر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ وہ سارے وقت ہیں کہ جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ٹائموں میں، ان وقتوں میں کوئی کسی کی ہوش نہیں ہوگی، اور سب جو ہے جب حشر ہوگا ننگے کھڑے ہوں گے، ختنے کے بغیر کھڑے ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ تو ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ بھی سمجھ لیا کریں ساتھ ہی کہ ہم نے تو آیتیں یہ پڑھ لی ہیں کتنی، 2 صرف ابھی، اور ہم نے اس کو کس طرح اچھے طریقے سے سمجھا ہے۔ تو جب ہم اس قرآن کو، یہ 2 آیتوں کو سمجھا تو ہمیں پوری قیامت کا پتہ چلا کہ ان 2 آیتوں میں اللہ ظاہر کیا کر رہا ہے۔ تو جب تک ہم اس قرآن کو یوں سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا تو ہمیں تو نہیں سمجھ آئے گی۔ سر جھکا کے جھول جھول کے قرآن پڑھتے رہیں بیٹھے، جتنے بھی قرآن لوگ پڑھاتے ہیں گھروں میں، وہ ایسے ایسے کر کے گردنیں ہلا لا کے عورتیں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں پتہ کیا پڑھ رہی۔ اور یہ بھی ایک، میں تو کہتی ہوں، بہت بڑا گناہ کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا۔